سلام ہو اس ریش مقدس پر جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو ان خاک آلودہ رخساروں پر، سلام ارواحنا فداء وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ایک درود بچ محمد و آل محمد کا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میزان محترم، شب عاشور سے صبح ظہور تک کے عنوان کے تحت جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، بہت جلد یہ سلسلہ آج اپنی آخری کڑی تک پہنچ چکا ہے. ہم نے کوشش کی ان چند شبوں میں کچھ نذران عقیدت پیش کر سکیں، کچھ امام علیہ السلام کو یاد کر سکیں، ان کا تذکرہ ہو سکے، اور اسی تذکرے کے ذریعے کچھ اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوشش کر سکیں، کچھ اپنے آپ کو امام علیہ السلام سے متصل کرنے کی کوشش کر سکیں. خداوند کریم سے دعا ہے کہ ان شبوں میں ہمارے اس توسل کو قبول فرمائے اور ہمیں واقعاً امام علیہ السلام کے باوفا اصحاب میں سے قرار دے، اس زمانے کا وہ امام جو کہ ہمارا منتظر ہے اور اس خون پاک کے انتقام کے لیے منتظر ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر امام علیہ السلام کے ظہور کے زمینہ فراہم کرنے والوں میں سے قرار پائیں اور جلد از جلد ہم اپنی زندگیوں میں امام علیہ السلام کے ظہور کو دیکھیں. اس شب عاشور سے اس صبح ظہور تک کا جو سفر ہے، یہ ایک طویل سفر، ایک کٹھن، ایک مشکل سفر ہے کہ اس کے اندر ہمیں خدا سے نصرت مانگتے ہوئے، خدا سے مدد مانگتے ہوئے، ائمہ علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے اس راستے کو طے کرنا ہے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو بہترین طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. عزیزان محترم، کچھ دنوں میں اس بات کی طرف تھوڑی بہت توجہ دلانے کی کوشش ہوئی کہ ہم جب امام علیہ السلام سے اتنی زیادہ محبت اور ان سے عشق کا اظہار کرتے ہیں تو جو پیغام آپ نے دینے کی کوشش کی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنائیں اور ان شرائط کو، ان خصوصیات کو کہ جو آپ کے اصحاب میں تھیں، اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور پھر نہ فقط اپنے آپ کے اندر بلکہ اس معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، اس کاروان کے اندر اضافہ کریں اور پھر مل کر اس ظہور کی جانب قدم بڑھانا شروع کریں. امام علیہ السلام کا مل کر انتظار کرنا شروع کریں اور حقیقی معنی میں انتظار کرنا شروع کریں. ایک ایسا انتظار کہ ہم لوگ واقعاً جس کے لیے بے چین ہوں، بے تاب ہوں اور واقعاً اپنی زندگی کے اندر اس کا احساس کر سکیں کہ ہماری زندگی کے اندر شدت سے کسی چیز کی کمی ہے. جب تک ہم اس کمی کا احساس نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہماری زندگی کے اندر واقعاً جس تشنگی جو ہونی چاہیے، جب تک ہم کو اس کا احساس نہیں ہوگا، جب تک ہم واقعی معنی میں امام علیہ السلام کی جانب حرکت نہیں کر پائیں گے. اس چیز کا اپنی زندگی کے اندر احساس کرنا کہ ہماری زندگیوں کے اندر اتنی بڑی نعمت جو خدا نے ہمارے لیے قرار دی، وہ ہماری زندگیوں کے اندر اس کی کمی ہے. وہ جو رابطہ ہمارا خدا سے ہونا چاہیے، وہ جو باب اللہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت جو ہے خدا تک پہنچتی ہے،
ہم وہاں تک جانے سے محروم ہیں۔ وہ جو سبب متصل ہے کہ جو ہم انسان کو خدا سے متصل کرتا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور اس وقت کا انتظار ہم کر رہے ہیں کہ جب وہ امام آئیں اور اس انسانیت کو اس کے کمال کی جانب تیزی سے، جسے کہتے ہیں کہ اگر اب تک کا ہمارا سفر ان پگڈنڈیوں کے اوپر ہے، ان مشکل راستوں کے اوپر ہے، جو آہستہ آہستہ ایک سفر ہے، جب امام آئیں گے تو اس طرح سے ہے کہ جیسے انسانیت اب اس شاہراہ کے اوپر پہنچ چکی ہے، اور اب اس تیزی سے اس سفر کا آغاز ہوگا۔ اب انسان وہ پرواز کر سکے گا کمال کی جانب۔ اس چیز کا انسان جب تک احساس نہیں کرے گا کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہیں، اس کمال کی طرف جانے سے محروم ہیں، جب تک ہم اپنے امام کے واقع منتظر نہیں بن پائیں گے۔ تو اپنی زندگی کے اندر واقع امام علیہ السلام سے خود اس چیز کو طلب کریں کہ میں واقعاً آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، واقعاً آپ کا منتظر بننا چاہتا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں، انفرادی طور پر اور پھر اس پورے اجتماع کی ایک اجتماعی طور پر اس معاشرے کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ تو عزیزان محترم، کچھ چیزوں کو بیان کیا کہ جو انفرادی لحاظ سے بھی ہمارے لیے ضروری ہیں کہ اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلیاں لے کر آئیں، وہ چینجز لے کر آئیں، اور اسی طرح سے اس معاشرے کے اندر اور اس معاشرے کو ایک اسلامی معاشرے کے بعد ہم اس فضا کو اصلاً فضائے جسے کہتے ہیں اسلامی تمدن کی فضا میں تبدیل کر سکیں۔ یہاں تک کہ ہماری جو گفتگو ہوئی چند تکمیلی نکات جو بیان کرنا شاید ضروری ہو یا مہم ہو۔ دیکھیں عزیزان محترم، اس سفر کے اندر جو چیزیں ہمیں درکار ہیں، شدت سے درکار ہیں، وہ سب سے پہلے وہ ایمان ہے خدا کی ذات کے اوپر اور ان وعدوں کے اوپر جو کہ خداوند کریم نے انسانوں سے کیا ہے، کہ وہ جو وعدہ ہے خدا کی نصرت کا، اور وہ جو وعدہ ہے کامیابی کا، کہ جو انسان کو بالآخر مومنین کو اس راستے کے اندر نصیب ہوگا، جو کامیابی نصیب ہونے والی ہے، اس کا جو وعدہ ہے، اس پہ جتنا زیادہ ہمارا یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم قوت کے ساتھ، امید کے ساتھ اس راستے کو طے کر سکیں گے، بغیر خوف و بغیر کسی ڈر کے اس راستے کو طے کر سکیں گے۔ یہ ایمان ہونا خدا کی نصرت کا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب انسان اس وعدے اس کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ حق ہمیشہ کامیاب ہو کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا، تو انسان کے دل میں ایک امید آتی ہے۔ جہاں پہ بھی وہ مشکلات کو دیکھتا ہے، علیکم السلام، جہاں پہ بھی وہ مشکلات کو دیکھتا ہے وہاں پہ نا امید نہیں ہوتا، بلکہ بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے اس اپنے سفر کو جو ہے وہ مسلسل جاری رکھتا ہے۔ اور دشمن کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس امید کو انسانوں سے جو ہے لے لیا جائے۔ جیسے ہی انسان نا امید ہو، اس کا وہیں پر جو ہے سفر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اس وقت تک کوشش کرتا ہے جب تک اس کو امید باقی ہوتی ہے۔ جیسے ہی کسی چیز کے بارے میں امید ختم ہو جائے، وہاں پہ اس چیز کے بارے میں کوشش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو امید ہونا انسان کا اپنی زندگی کے اندر امید پہ باقی رکھنا، اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، انہی خدا کی جو وعدے ہیں اسی کی طرف انسان توجہ کرے۔ قرآن اس سلسلے میں جو ہمارا اہم ترین جو رہنما ہے کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو کتنی ہی آیات ہیں جس کے اندر حق کی کامیابی کا ہم کو وعدہ دیا گیا ہے اور خدا کی نصرت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ بس ان چیزوں سے انسان کو امید حاصل ہوتی ہے۔ ساتھ ہی انسان توکل کرتا ہے کہ وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں سارے اسباب ہیں، جو مسبب الاسباب ہے، جب وہ کسی راستے کے اندر، جب وہ حق والوں کے ساتھ ہے، اہل حق کے ساتھ ہے، تو یقیناً اس کے اندر کامیابی جسے کہتے ہیں گارنٹیڈ ہے، جس کی ضمانت دی گئی ہے۔ انسان اس ذات پر بھروسہ کرنا شروع کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ ممکن اس راستے کے اندر انسان سفر کرتا کرتا یہ دیکھے کہ یہاں پر مد مقابل کے پاس کتنے زیادہ اسباب ہیں، ان کے پاس کتنے سارے وسائل ہیں، ہمارے پاس ممکن ہے اقتصادی لحاظ سے، ممکن ہے افرادی لحاظ سے افراد کم ہوں جو ہمارے ساتھ ہوں، لیکن انسان جب دیکھتا ہے کہ نہیں، وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں تمام اسباب ہیں، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب ہمارے ساتھ ہے اور وہ جب نصرت کا وعدہ کر رہا ہے اور وہ اسباب کو بنا بھی سکتا ہے اور موجودہ اسباب کے اندر وہ قدرت بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ اثر بھی پیدا کر سکتا ہے،
اور اس تمام عالم کے اندر، اس تمام کائنات کے اندر اگر کوئی واقعی معنی میں مؤثر ہو سکتا ہے اس وجود کے اندر، تو وہ خداوند کریم کی ذات ہے۔ اگر یہ وہی ذات ہے کہ جس نے مختلف اسباب کے اندر آثار کو رکھا ہے، ان کی مؤثریت کو رکھا ہے، یعنی اگر ہمارے پاس مختلف قسم کے لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ مد مقابل جو ہے دشمن ہے، اس کے پاس مختلف وسائل ہیں، اس کے پاس اسباب ہیں، تو ہم کیوں اس سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس جو وسائل اور اسباب ہیں، اس کا جو اثر ہے، اس سے ہم کو ممکن ہے نقصان پہنچے، ممکن ہے اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہو۔ لیکن کس نے اس اثر کو ان اسباب کے اندر رکھا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے جس نے ان آثار کو ان اسباب کے اندر رکھا ہے، ان وسائل کے اندر رکھا ہے۔ اگر خدا کی ذات ان اسباب سے ان آثار کو جدا کر دے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ اور اس طرح سے ہوا ہے تاریخ کے اندر، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ تو موجود تھی، لیکن جو آگ کا اثر تھا اس سے جدا کر لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ تمام آثار ہیں۔ ایک ہی ذات ہے کہ جو اسباب کے اندر آثار کو پیدا کرتی ہے، اگر وہ ان سے ان کے آثار کو لے لے تو ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم کو کربلا کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ دشمن نے چاہا کہ امام علیہ السلام کے نام کو مٹا دیا جائے، اس دین کو ختم کر دیا جائے، لیکن آپ دیکھیں ان کے اسباب میں سے وہ جو اثر تھا ختم ہو گیا۔ جتنا زیادہ انہوں نے کوشش کی، اتنا ہی زیادہ امام علیہ السلام کا نام جو ہے اب تک باقی ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ خدا کی ذات ہے۔ انسان جب اس طرح سے غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اس کو امید بھی ہوتی ہے، توکل ہوتا ہے کہ ہاں خدا کی ذات پر جب مجھے توکل ہے تو خدا اسباب کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور اسباب کے اندر آثار کو بھی قرار دینے والا ہے۔ اسی طرح سے جو اہم ترین ایک اور چیز اس کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ ایک ایسی رہبری، ایک ایسی لیڈرشپ، ایک ایسی امامت کا ہمارے پاس ایک واضح، جسے کہتے ہیں، کانسیپٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ متمسک رہنے کا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے کا ایک عزم ہونا چاہیے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم کس امام کے ماننے والے ہیں، تو اس امامت کے مسئلے کے اندر، اس ولایت کے مطلب کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ولایت یعنی انسان کا اپنے اس امام کے ساتھ، یا جس کا بھی وہ اظہار کر رہا ہے ولایت کا، اس کے ساتھ ایک گہرا رابطہ ہونا۔ کس قسم کا رابطہ ہونا؟ اس کا فکری اور عملی رابطہ ہونا۔ اس کی فکر بھی اس اپنے رہبر کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کی ولایت کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ اس کی فکر ملتی ہو۔ جیسی اس کے امام کی، جیسے اس کی لیڈر کی، جیسے اس کی رہبر کی فکر ہے، میری فکر بھی اس کے تابع ہو۔ جیسے اس کا عمل ہے، میرا عمل بھی اس کے تابع ہوتا چلا جائے۔ جتنی زیادہ میں اس میں کوشش کروں گا، اتنا ہی زیادہ میرا اور میرے امام کا، میرے رہبر کا جو رشتہ ہے، ولایت ہے، یہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ایک انسان جو ہے فقط زبانی طور پر جب دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنا ولی کسی کو مانتا ہوں، لیکن اس کی فکر کو آپ دیکھیں اور اس کے ولی کی فکر دیکھیں، اس کے اندر اگر ہم کو کوئی میچ نظر نہیں آتا، یا اس کے اعمال کے اندر اور اس کے ولی کے اعمال کے اندر کوئی میچ نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان جو ولایت کا رشتہ ہے بھی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوا۔ یہ کب اسٹرانگ ہوگا رابطہ، یہ کب مضبوط ہوگا؟ جتنا زیادہ اس کے افکار اور اس کے اعمال کے اندر مشابہت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی زیادہ ہم دیکھیں گے کہ ہاں یہ رابطہ جو ہے ولایت کا، یہ مزید اس کے اندر جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس مسئلہ ولایت کے اندر، اس مسئلہ امامت کے اندر، جو کہ اساس ہے ہمارے لیے، مکتب تشیع کے لیے اساس ہے کہ ہمارے اس نقطۂ نظر کے مطابق، اس مکتب کے مطابق، امامت ہے کہ جس کی وجہ سے دین اپنی واقعی شکل کے اندر باقی رہتا ہے۔ اگر امامت کو اس دین سے لے لیا جائے تو انسان کو جس طرح سے اس ترقی اور کمال کی طرف بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھ پائے گا، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ہوا۔ امام علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام نے، اس مکتب نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وقت وہ آئے گا کہ جب آخری حجت جو ہے اس کو اس زمانے کے لوگوں سے جو ہے جدا کر دیا جائے گا، ظاہری طور پر اس کو پردہ غیبت میں لے جایا جائے گا، اور ایک امتحان ہوگا امت کا کہ اب یہ امت اب خود کوشش کرے اور اس کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے جتنا زیادہ کر سکتی۔ اس کے اندر اس کا امتحان ہے کہ امام اس امت کو تقریباً 200 سال، 250 سال تک ان کے درمیان ائمہ علیہ السلام موجود رہے، اور انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان کی تربیت کرنا شروع کی، لیکن اس طرح سے تربیت کی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم کو تنہا چھوڑا جائے گا۔ جس طرح سے فرض کریں کہ ایک بچہ ہے کہ جس کو آپ جو ہے چلنا سکھاتے ہیں، جب تک آپ اس کی انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتے رہیں گے وہ کبھی بھی خود اپنے پیروں پر نہیں چل پائے گا۔
ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو اس کا ہاتھ چھڑانا ہوگا، وہ تو 2 قدم چلے گا، گرے گا، پھر چلے گا، اس طرح سے وہ چلنا سیکھے گا۔ جب تک اس انسانیت کا یہ سفر بھی اسی طرح سے ہے کہ 250 سال تک جو ہے انسان کو تمام چیزیں جو ہے انسانوں کے سامنے وہ ایک آئیڈیل موجود ہے، نمونہ موجود ہے جس کی وہ پیروی کر سکتے ہیں، تاثی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اب ضروری ہے کہ اس انسان سے ان کو جدا کیا جائے، اور انسان جو ہے اب یہ خود اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ بالکل ان کو جو ہے وہ جدا کر دیا جائے اور بالکل ان کا کوئی رہبر اور نہیں، بلکہ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا کہ اب گرچہ امام معصوم تمہارے درمیان نہیں، لیکن ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ جو مشابہت رکھتا ہو، جو تمہاری ہیلپ کر سکتا ہو، جو تمہیں گائیڈ کر سکتا ہو، اور تمہیں آہستہ آہستہ اس وقت کے نزدیک کرے کہ جب تمہارے اندر اتنا بلوغ آ جائے، تمہارے اندر اتنی میچورٹی آ جائے کہ تم اب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکو، اور پھر جب امام علیہ السلام آئیں تو تم ان کے ساتھ تیزی سے اس شاہراہ پہ حرکت کرو اور اس کمال کی جانب بڑھ سکو۔ اس عرصے کے لیے جس کو ہم غیبت کبریٰ کا نام دیتے ہیں، کس چیز کو قرار دیا گیا؟ علماء کو قرار دیا گیا۔ ایسے علماء ہر عالم کو نہیں، بلکہ ان کی خصوصیات کو بیان کیا گیا کہ خاص افراد جن کے اندر خاص قسم کی خصوصیات پائی جائیں، ان کو تمہیں فالو کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم سے تم کو نزدیک سے نزدیک کر سکیں گے، دین سے ان کی جو معلومات ہیں اور ان کا جو عمل ہے دینی تعلیمات سے جو چونکہ نزدیک سے نزدیک تر ہوگا، یہ تم کو اس طرح سے گائیڈ کر سکیں گے، اس طرح سے اس راستے پہ لے جا سکیں گے کہ تمہارے اندر وہ بلوغ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔ تو فرمائے کہ من کان من الفقہاء ہے صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا، کہا کہ 4 خصوصیات جس کے اندر ہو اس کی پیروی کرنا، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، اور اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو۔ اس طرح سے اگر تم کو کوئی فقیہ، کوئی عالم ملتا ہے تو اس کی تو پیروی کرو۔ فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے، اس کو فالو کرے، اور وہ جس طرح سے تعلیمات دین تم کو بتاتا ہے اور جس طرح سے عمل میں اس چیز کو کر کے بتاتا ہے، اس طرح اس کو فالو کرنا شروع کرو، کیونکہ بالآخر تمہیں ایک نمونے کی ضرورت ہے، بالآخر تمہیں ایک اسوے کی ضرورت ہے، بالآخر تمہیں گائیڈ لائنس کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو بالکل جو ہے اس تاریک وادی کے اندر جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیا جائے، نہیں، ضرورت ہے کہ کوئی اس کو گائیڈ کر سکے، جس زمانے کے اندر امام علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ وَأَمَّا حَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، یہ جو نئے قسم کے مشکلات آئیں گی، نئے مسائل آئیں گے، اس میں کیا کرے گا انسان اگر اس کے پاس اس سے پہلے کی کوئی جسے کہتے ہیں ایگزامپلز موجود نہیں ہیں؟ اب اس نئے مسئلے کے اندر کس چیز کی طرف رجوع کرے گا؟ کہا کہ وَأَمَّا حَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيهَا، کس کی طرف رجوع کرو؟ إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، جو محدثین ہیں، یعنی ہماری باتوں کو جو نقل کرنے والے ہیں، جن کے پاس ہمارا روایات کا علم ہے، جنہوں نے اس کو حاصل کیا ہے، ان کے سینوں میں اپنے اس علم کو حاصل کیا ہے، اس کا حامل ہے، ان کی طرف رجوع کرو۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ کون ہے؟ یہ وہ افراد کہ جن کے پاس دین کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، جس طرح سے میں اللہ کی حجت ہوں، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو فالو کرو۔ اگر واقعی انسان جو ہے وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس زمانے غیبت کے اندر ہدایت کے راستے پر گامزن رہے، تو ضروری ہے کہ امام علیہ السلام نے جو خود جس ہم سسٹم کو مانتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس نظام امامت کو، جو کہ مکتب تشیع کا طرۂ امتیاز ہے اور مکتب تشیع کو یہ جدا کرتا ہے باقی مکاتب سے، تو پھر امام علیہ السلام خود جس سسٹم کو بنا کے جا رہے ہیں تو اس کو انسان کو فالو، یعنی اسی طرح سے جیسے امامت کا ایک کنٹینیویشن ہے، ایک اب تک امامت جو ہے ایک معصوم سلسلے کے تحت چل رہی تھی، اب امام علیہ السلام نے بہتر سمجھا کہ غیبت کبریٰ کے اندر جو بیسٹ پاسبل طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے تو ایک نائب امام ہو، اور جس کے اندر ایک خصوصیات ہوں اور جس معاشرے کو آگے لے کر بڑھتا رہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد جو ہے بس یہ وہ جو اہم ترین چیزیں ہیں کہ ہم کہیں کہ اس کا ایمان ہے اللہ کے اوپر، اس کی نصرت کے اوپر، اس کے وعدوں کے اوپر، اور پھر اس کے نتیجے میں امید جو حاصل ہوتی ہے، جو توکل حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ نظام امامت اپنی پوری صورت کی فارم میں کہ زمانے حضور کے اندر جب امام علیہ السلام حاضر ہیں اور جب امام علیہ السلام غائب ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرآن،
اہم ترین چیز امام علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. واقعی اس قرآن کو بالکل عدل قرار دیا، کہا کہ جس طرح سے اہل بیت ہے اس طرح سے قرآن ہے. درست ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا امام جو ہے پردہ غیبت کے اندر ہے، لیکن قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے. تو کتنا زیادہ واقعی اس ضرورت ہے کہ اس سے انسان تمسک کرے. اور قرآن شکوہ کرے گا محجوریت کا کہ اس امت نے جو ہے مجھے چھوڑ دیا، جس طرح سے جو اس کا حق ادا ہونا چاہیے تو حق ادا نہیں ہو پایا. تو ضروریت ہے کہ ایک جو اہم ترین رکن ہے ہمارے پاس دین کا، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جو ڈائریکٹ بغیر کسی تحریف کے، کتنی عظمت ہے اس کتاب کی، اللہ کا کلام ہے بغیر کسی تحریف کے، ڈائریکٹ پیور فارم کے اندر. کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے کہ اپنی گمراہی کو کس طرح سے اس کے انسان اگر گمراہ ہو، پریشان ہو، فتنوں کے اندر ہو، تاریکی کے اندر ہو، تو کہ کلام، اس خدا کا کلام نور ہے. خود قرآن کہتا ہے کہ یہ کلام اس کو جو تعریف کرتا ہے کہ نور ہے. نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر، انسان کو جو ہے گمراہی سے، تاریکی سے باہر نکالنا، جس سے انسان تمسک کرے. جب اس سے انسان تمسک کرتا ہے قرآن سے، اہل بیت سے، اس کے نتیجے میں، اس کی تعلیمات کے نتیجے میں جو تقویٰ حاصل کرتا ہے اور اپنی مسئولیت کو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو وہ بصیرت حاصل ہوتی ہے. وہ مشکلات کے اندر حق کو پہچان لیتا ہے. جب ان مشکلات کے اندر، فتنوں کے اندر حق کو پہچان لیتا ہے تو اسے بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا، جس کے اندر وہ تقویٰ نہیں ہے، جس کے اندر قرآن سے تمسک نہیں ہے، یہ انسان جو ہے ان چیزوں کو دیکھ پاتا ہے کہ در حقیقت اس کے پیچھے، ان فتنوں کے پیچھے کیا ہے. یہ جو ممکن ہے بہت زیادہ ایسے سلوگنز ہوں، بہت زیادہ ایسے نعرے لگائے جائیں کہ جس کے اندر انسان اگر سطحی طور پر دیکھے تو گمراہ ہو جائے، لیکن ایک شخص جو کہ دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اس طرح سے متمسک ہے، وہ اس میں گمراہ نہیں ہو پاتا. وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ حقیقت اس کی کیا ہے. مثال کے طور پر اس زمانے کے اگر ہم دیکھیں، اور اس کا تھوڑا سا پس منظر، تھوڑا سا پیچھے جا کے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں عزیزان محترم، یہ جو انقلاب، کل ہم نے کچھ تمدن کی بات کی، تمدن اسلامی اور تمدن غرب کی. یہ جو تمدن غرب ہے، یہ اپنے عروج پہ جو اس حالت کے اندر ہے، یہ کب پہنچتا ہے؟ جب انقلاب صنعتی آتا ہے انگلستان کے اندر. اس سے پہلے رینیسانس کا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، وہ نظریاتی طور پہ تحول آتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب انقلاب صنعتی آ جاتا ہے، انڈسٹریل ریولوشن جب آتا ہے، اس کے بعد ایک بہت تیزی سے جو ہے وہ ایک چینج آنا شروع ہوتا ہے. وہ چینج کیا ہوتا ہے؟ جب انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے تو اس پورے معاشرے کو، اپنی انڈسٹریز چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خام مال کی ضرورت ہے، را مٹیریل کی ضرورت ہے. خوب یہ را مٹیریل جتنا زیادہ ہوگا ان کے پاس، اتنا ہی زیادہ ان کے کارخانے چلیں گے، اور اتنا ہی زیادہ ان کے سود ان کو ملے گا، اتنا ہی زیادہ پروفٹ ان کو ملے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، یہ جو کارخانے جو چیزیں بنائیں گے، اس کے پاس ان کے لیے ایک ایسی مارکیٹ ہونی چاہیے کہ جو ان کی چیزوں کو خریدے. ورنہ اگر بنا کے چھوڑ دیں گے تو بس بنانا بھی ضروری ہے اور بنا کے بیچنا بھی ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ یہ پیسہ کما سکے. یہاں سے وہ جو چیز اسٹارٹ ہوتی ہے، جو ہم کہتے ہیں استعمار، کہ جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے، کہتے ہیں ہم کو خام مال چاہیے. مثلا فرض کریں کہ تیل چاہیے، یا اس زمانے کے اندر جب اسٹارٹ ہوا تھا تیل کی اختراع اور انوینشن سے پہلے، جب انسان نے اتنا زیادہ اس کو نہیں دیکھا تھا، تو ہر وہ چیز جو کہ ان کے لیے ضروری تھی اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے، اس کے انہوں نے باہر نکلنا شروع کیا کہ ہمارے پاس اپنے ممالک کے اندر کافی نہیں ہے، اب ہم کو باہر نکلنا ہوگا. یہ باہر نکلتے ہیں بڑے بڑے ان کے جہازوں کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے. پوری دنیا پہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی اس طرف آئی، باقی مختلف ممالک نے جس کا جہاں پہ بھی اثر و رسوخ تھا اس نے وہاں بڑھنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر قبضہ کیا گیا. ہدف کیا ہے؟ ہدف اپنی انڈسٹریز کو چلانا ہے، اس کے لیے خام مال لینا. کتنا زیادہ لوٹا گیا خود اس انڈیا کو، کتنا زیادہ اس بر صغیر کے اندر سے جتنی اس کی ویلتھ تھی بالکل نچوڑ کے جو ہے، یعنی انقلاب ان کے آنے سے پہلے ہندوستان جو ہے وہ ایک، جسے کہتے ہیں کہ ثروت مند اس زمانے کے ممالک میں شمار ہوتا تھا، یعنی ایک ویلدی جس کہتے ہیں اسٹیٹ تھا. لیکن اتنا زیادہ انہوں نے نچوڑا، اتنا زیادہ نچوڑا کہ بالکل فقیر بنا کے چلے گئے. جتنے زیادہ اس کے وسائل لوٹ سکتے تھے لوٹ مار کر کے. اور دوسری طرف سے جو مارکیٹ ہیں، ان کو جو ہے بلا کر اپنی چیزوں کو بیچنے کے جو مارکیٹ چاہیے، اس کے لیے ان کو استعمار کی ضرورت تھی. تو یہیں پہ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں، یہیں سے جو ہے را مٹیریل جاتا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، مفت میں ان کو را مٹیریل ملتا ہے، اور یہیں پہ لا کے اپنی چیزوں کو جو ہے بیچتے ہیں. اور یہی لوگ اب اس کو بس استعمار کے راستے میں کون رکاوٹ بنے گا، کون جو ہے وہ نہیں آنے دے گا اس استعمار کو. انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اہم جو ہمارے پاس جو ایک آبسٹیکل ہے، جو ہرڈل ہے،
جو رکاوٹ ہے وہ دین ہے. خاص طور پہ کون سا دین؟ باقی دین تو تحریف ہو چکے ہیں، دین اسلام جو ہے یہ ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. خوب، اب انہوں نے کیا کیا؟ اگر ایک ایسا دین ہو کہ جو اس بات کی طرف یہاں پہ جو ہے رکاوٹ ایجاد کرے، ہرڈل ایجاد کرے، ان کو نہ آنے دے، تو ایسا دین ان کو ظاہری بات ہے پسند نہیں ہے. اب اس میں کیا کریں گے؟ اب اس میں انہوں نے اس طرح سے چینج لانے کی کوشش کی کہ دین سے تو لوگ دین کو تو نہیں چھوڑیں گے، جس طرح سے لوگ مسیحیت پہ بھی باقی ہیں، یہودیت پہ بھی باقی ہیں، دین کو تو نہیں چھوڑیں گے. لیکن دین کو اگر اس طرح سے مسخ کر دیا جائے جس طرح سے ہم نے باقی ادیان جو مسخ ہو گئے، اگر یہ دین بھی اس طرح سے ہو جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ جو دفاع جو کرنے والی جو رکاوٹ ہے ہٹ جائے گی راستے میں سے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم ترین نعرہ جو ہم کو نظر آتا ہے، جو وہی سیکولرزم کا نعرہ ہے کہ دین اور سیاست کے اندر جدائی ہونی چاہیے. دیکھیے یہ کون نعرہ، یہ پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک کچھ مفادات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان چیزوں کو ڈالا جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کو معاشرے کے اندر اس طرح سے نافذ کر دیا جائے، اس کو جو ہے وہ رائج کر دیا جائے کہ آہستہ آہستہ خود یہی لوگ یہاں سے جو ہے کہنا شروع کر دیں ہاں دین کو اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ پیچھے دیکھو کہ کس کا مفاد ہے، پیچھے وہ دشمن ہے جو کام کر رہا ہے. وہ جب دیکھ رہا ہے کہ دین کے اندر اس طرح کی چیز، یا غیرت دینی، جب دیکھیں گے کہ ہاں اس کے جوان جو ہیں ان کے اندر غیرت پائی جاتی ہے، وہ نہیں برداشت کر رہے کہ کوئی اور ملک جو ہے ان کے پاس آ کے، خاص طور پر کافر آ کے ان کے ملک پہ جو ہے قابض ہو جائے. کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ غیرت دینی ہے. تو غیرت دینی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. کیسے غیرت دینی کو ختم کریں گے؟ ان کو جتنا زیادہ گناہوں میں ڈالیں، جتنا زیادہ ان کو پلیجرز میں، جتنا زیادہ ان کو عیاشیوں کے اندر ڈالیں گے، ان کی غیرت ختم ہو جائے گی. بس اس طرح سے ان پہ ہر طرح سے جس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ ہے، اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ اس کو اٹیک کیا جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر وہ چیز جو ان کو نظر آئی کہ یہ مشکل ہے. اسی طرح سے مارکیٹس ہیں، آپ کو جو ہے وہ نئی مارکیٹس چاہیے، آپ کو جو ہے وہ کب زیادہ یہ آپ کی چیزیں استعمال ہوں گی؟ جب ایک معاشرہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کہ ایک کنزیومر سوسائٹی ہو جائے گی، بس اب استعمال کرتی رہے چیزوں کو، چاہے اس کی ضرورت ہو چاہے اس کی ضرورت نہ ہو. اگر ضرورت نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے ہم کو جو ہے وہ ایڈورٹائز کر کے اس کے لیے جو ہے ضرورت کاذب بنائی جائے گی، ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کی فالز ایک نیڈ بنائی جائے گی، اور وہ سمجھے گا کہ ہاں یہ چیز مجھے ضروری ہے، اور وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دے اس کے اندر، تاکہ ان کی کارخانے اور ان کے جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں. تو یہ ایک مثال فقط اس کے طور پہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں، ہم کو اگر ایک شخص بابصیرت ہوگا اس پورے مسئلے کے اندر، تو وہ دیکھ لے گا کہ کس شخص کا اس کے اندر مفاد ہے. یہ جو نعرے لگا رہا ہے کہ دین اور سیاست کی جدائی ہونی چاہیے، یہ جو نعرے لگا رہا ہے کہ مثلا فرض کریں کہ انسان کو جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے اگر ترقی کرنی چاہیے تو اس کو جو ہے وہ اپنے دین کو جو ہے وہ اپنی عبادت کے حد تک رکھے، باقی جو ہے وہ جس طرح سے ہم نے ترقی کی اسی طرح سے ترقی کرے، اس کی خواتین بھی ہماری خواتین کی طرح ہو جائے، یہ تمام چیزیں ہو جائیں، تاکہ اب دیکھیں کہ کون ہے جو پیچھے سے تمام کام کر رہا ہے، کس کے مفاد میں ہے اور کس کے نقصان میں ہے. ہم اگر کسی بھی چیز کو جو ہے سمجھنا چاہیں کہ یہ نعرہ کس نے لگایا، تو دیکھیں کہ اس نعرے کا مفاد کس کو ہوگا، فائدہ کس کو ہوگا، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہم انہی چیزوں میں جھگڑوں میں الجھتے رہیں گے. کبھی کوئی کسی کی توہین کرے گا، کبھی کوئی کسی کی توہین کرے گا. تم دیکھو تمہارے، یا فرض کریں کہ جو تفرقہ ہے، جو اختلافات ہیں، جو آپس کا ہمارے مسائل ہیں اتحاد کا، یہ انسان ذرا سے اس پہ غور کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے لڑنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے. یہ جو ایک چیز ڈال دی گئی ہے، مثلا ایک ایشو کو کھڑا کر دیا گیا ہے، تم ذرا سوچو کہ کہاں سے آیا ہے. ہم لوگ کتنا زیادہ ہمارے پاس مقام عبرت موجود ہے تاریخ کے اندر، کم مقام ہے، مگر ہمارے پاس تو خاص طور پہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے مقامات سے کہ جب ہم نے عبرت حاصل نہیں کی، نہیں دیکھا کہ کون ہے اس کے پیچھے جو ہو سکتا ہے، کس کو فائدہ ہوگا ہمارے جھگڑنے سے، ہمارے ان تمام چیزوں سے. صفین کا وہ واقعہ آپ کے سامنے مشہور ترین واقعہ کہ کس طرح سے بیوقوف بنایا جاتا ہے. دیکھو کہ اس قرآن کو جو آج جو کہہ رہا ہے کہ مثلا قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کر لے، اب آ کے اس موقع پر کس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، کون ہے جو فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. تم کیوں نہیں سمجھ رہے اس مطلب کو؟ لیکن نہیں سمجھا، چونکہ بصیرت نہیں ہے، چونکہ اس طرح سے جو ہے وہ نظام امامت سے دور ہیں، اس ولایت سے دور ہیں. بلاخر انسان کو یہاں پہ شکست ہوتی ہے. وہ جو تقویٰ و بصیرت اس کو ہونی چاہیے تھی، جو حالات کو سمجھنے کے لیے جو صلاحیت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو پاتی. تو ایک اور اہم ترین چیز ہمارے لیے جو ضروری ہے اس زمانے غیبت کے اندر، کہ اگر ہم چاہتے ہیں اس فتنوں سے نجات حاصل کرنا، تو بصیرت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. انسان کے پاس ایک عمیق نظر ہو کہ اور یہ عمیق نظر کب ہوتی ہے انسان کے پاس؟ ایک اس کو علم چاہیے را مٹیریل کے طور پہ. جب تک علم نہیں ہوگا انسان کے پاس وہ بصیرت نہیں آ سکتی. لیکن علم کافی نہیں ہے. علم اور عمل جب ملتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے انسان کو، یہ انسان کو بصیرت دیتا ہے. خالی علم بہت سوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن بہت سوں کی نظریں وہ نہیں ہوتی. اب دیکھیں مثلا امام خمینی ہے، بہت سوں کے پاس اس زمانے کے اندر علم تھا، ٹھیک ہے، لیکن امام خمینی جو ہے رضوان اللہ علیہ،
وہ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس بصیرت کے ساتھ بہت سارے لوگ اس زمانے کے نہیں دیکھ پا رہے تھے. ان کا نہیں ہم قیام کریں گے اس میں ہم کو بالآخر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں ان کے وہ نہیں کر پائے. تو یہ علم فقط کافی نہیں ہے, علم بھی ہو ساتھ ساتھ, اور جتنا زیادہ انسان کا علم اور عمل کا رشتہ بڑھتا چلا جائے گا, جتنا زیادہ اس کا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا, جتنا زیادہ اس کا اپنے امام سے رابطہ بڑھتا چلا جائے گا, اتنا ہی زیادہ اس کے اندر بصیرت بڑھتی چلی جائے گی. وہ ان چیزوں کو دیکھ لے گا کہ جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا. تو اس مطلب کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو ہم سے کہا گیا کہ مثلا افضل الاعمال انتظار الفرج, کہ بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے امام کا بھی نہیں, انتظار الفرج, فرج کا انتظار کرے. یہاں پہ امام کا کوئی بات ذکر نہیں آیا کہ امام کے کلی ایک بات کی گئی. افضل الاعمال انتظار. اب اسی مطلب کا اگر انسان کے پاس بصیرت نہ ہو, صحیح طرح سے اس کو سمجھ نہ ہو, تو کس طرح سے معنی کرتا؟ کہتے کہ ہاں بہترین عمل تو یہ ہے کہ انسان کیا کرے, بہترین کام کیا ہے آپ کا, کہ آپ انتظار کریں. کیسا انتظار؟ ایک وہ انتظار ہے کہ جو بنی اسرائیل والا انتظار ہے. بنی اسرائیل والا انتظار کیا تھا؟ کہ جب اس قوم کو اتنی ساری چیزوں کے ساتھ گزارتے ہوئے, حضرت موسیٰ لیڈ کرتے ہوئے, مختلف معجزات دکھاتے ہوئے, مختلف گمراہیوں سے نجات دلاتے ہوئے, تمام چیزوں سے کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کو اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے, لیکن وہاں پہ مثلا فرض کریں دشمن موجود ہے. تو یہ قوم کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. دیکھیں اس رہبر کا بھی عجیب قلب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عجیب قوم سے سروکار پڑا ہے. اتنی تمام چیزوں کے بعد آ کے اب جب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم لوگ ملتے ہیں, مل کے اب جائیں اس شہر کے اندر وارد ہوں, اور جو بھی ان کا ہدف ہے وہاں پہ وارد ہونے کا, اس میں ہدایت کے اسباب فراہم کرنے جو بھی ہے, کہا کہ یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا, ہم کبھی ابدا, تاکید دیکھیں بالکل تاکید کے ساتھ اس ایمفسائز کر کے, اے موسیٰ یہ جان لو ہم اس شہر میں نہیں داخل ہوں گے. یعنی تم ہمارے نبی رسول سب کچھ, ہمارے امام سب کچھ, جو کچھ بھی ہے, تم نے ہماری ہیلپ کی, تم نے ہمیں فرعون سے نجات دی, ہمیں معجزات دکھائے, ہمارے لیے حقیقت کو واضح کر دیا, سب کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جان لو کہ ہم اس شہر میں وارد نہیں ہوں گے. ما داموا فیہا, کب تک وارد نہیں ہوں گے؟ کہ جب تک وہ دشمن اس شہر میں ہے. یعنی کب وارد ہوں گے؟ یعنی اے موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑیں, مسئلے کو حل کریں, شہر کو دشمن سے خالی کریں, پھر آپ ہم کو بتائیں تو ہم آ کے وارد ہو جائیں گے. یعنی قوم دیکھیں اس کا حال, اور ہمارا حال بھی تقریباً ایسا ہی. ہمارا حال مختلف نہیں ہے. کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبَّكَ, یہ قرآن کی آیت ہے, کوئی کہانی نہیں, کوئی قصہ نہیں, قرآن کی آیت ہے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبَّكَ, تم جاؤ اور تمہارا رب جائے, جاؤ اور کیا کرو, فَقَاتِلَا, اور تم دونوں جا کے لڑو, اِنَّا ہَا هُنَا قَائِدُونَ, اے موسیٰ یہ جو تمہاری قوم ہے, اِنَّا ہاں ہونا قائدون, ہم یہیں بیٹھے ہیں, ہم قائد ہیں, بیٹھنے والے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھیں گے, شاید ذکر کریں گے, دعائے توسل پڑھیں گے, نہیں پتہ اب میں یوٹیوب تسبیح نکالیں گے. تم جاؤ لڑو, اور پھر جب ہو جائے سارا معاملہ حل ہو جائے اور فتح ہو جائے, کامیابی ہو جائے, تو ہم کو انفارم کر دینا اور ہم آ جائیں گے اس شہر کے اندر. ہمارا حال مگر اس سے مختلف ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. امام آئیں گے, اچھا کب آئیں گے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ظلم ختم ہو جائے گا, عدل ہو جائے گا اس معاشرے کے اندر, اور ایک آواز آئے گی کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں, اور امام نے کام کر لیا ہے, اور ہم انشاءاللہ کہ ایک دن پہنچ جائیں گے. فعلاً ہمارا کام کیا ہے, ہم دعائے ندبہ پڑھتے رہیں اور دعائے مثلاً سلامتی امام زمانہ پڑھتے رہیں. باقی کام آپ خود کر لیں, جب یہ ہو جائے گا تو ہم کو بتا دیجیے گا. اس سے زیادہ ہے مگر. تو جب تک یہ بنی اسرائیل والا انتظار ہے. لیکن امام کس کو کہتے ہیں کہ انتظار الفرج ہے, افضل الاعمال انتظار الفرج. اس کے اندر رہبر معظم بہت اچھی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں پہ عمل کی بات کی گئی ہے, انتظار کو اعمال میں سے قرار دیا گیا ہے. انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ فقط اس کے اندر جو ہے ایک پیسو چیز ہے کہ بس وہ ایک چیز ہو جائے گی, میں اس کا منتظر ہوں کہ کب وہ چیز ہوگی, اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں, ویٹ کر رہا ہوں. نہیں, اعمال میں سے قرار دیا ہے. یعنی تمہارا انتظار ایسا ہونا چاہیے جو کہ جس کے اندر ایک ایکٹیو, جس کے اندر عمل نظر آئے, وہ ہوگا صحیح معنوں کے انتظار. اور پھر وہ افضل اعمال اس وقت بنے گا یا تمہارا انتظار جس کے اندر عملی طور پر یہ انتظار ہو, عمل کی صورت میں نظر آئے. عمل کی صورت میں کیسے نظر آئے گا؟ وہی جو پچھلی چند دنوں کی گفتگو ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے کس طرح سے کوشش کر سکتے ہیں کہ اس شب تاریک کو تبدیل کریں اس صبح کی طرف, کہ امام علیہ السلام آ سکیں اور زمینہ فراہم ہو سکے, کہ اس کے بعد سے جس طرح مثال دی تھی کہ وہ جہاز جو ہے وہاں تک اس کو اس رن وے تک لے آئیں, تاکہ امام علیہ السلام آ کے پھر وہاں پہ اس رن وے سے اس کو جو ہے وہ پرواز تک لے جا سکیں.
سارا کام نہیں ہے، کچھ کام ہم کو کرنا ہوگا، ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ایک اور قوم کو ہم لے آئیں گے، ہمارے لیے ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ خدا تمہارا محتاج ہے، تم نے یہ کام نہیں کیا تو امام کا ظہور نہیں ہو پائے گا اور خدا کے دین کو غلبہ حاصل نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ ہوگا، اور فقط اس میں دیر ہوگی، نقصان تمہارا اپنا ہوگا، ہونا ضرور ہے ایک دن اس کام کو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، ایک ایسی قوم کو خدا لے کر آئے گا کہ خدا ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ خدا سے محبت کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کام کو انجام دو اور اس مرتبے پر، اس مقام پر فائز ہو سکو کہ خدا کہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو آؤ قدم بڑھاؤ، آگے محنت زحمت کرنی پڑے گی۔ اذلۃ علی المؤمنین، ان کی صفت یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ آپس میں بہت متواضع ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے غموں پریشانیوں کے اندر شریک ہونا، متواضع ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، لیکن کافرین کے مقابلے میں، دشمنان خدا کے مقابلے میں بہت زیادہ شدید ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ وہی آیت دوبارہ سے جس کو سرنامہ کلام بنایا کہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہے ان کی، لیکن مومنین کے ساتھ دوستی ہے، مومنین کے ساتھ محبت ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ہے، یہ جہاد کرتے ہیں خدا کے راستے میں، صرف انتظار خالی نہیں ہے، نہیں، جہاد ہے، واقعہ تو کوشش ہے، زحمت ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا یہ دین کا پرچار، اور مثلا یہ اس زمانے کے اندر، اس ماڈرن زمانے کے اندر، اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر دین کا نام کون لیتا ہے، یہ تو پسماندہ چیزیں ہیں اور بیکورڈ چیزیں، نہیں، کسی بھی طرح کا جو آپ کہیں کہ لومت، جو ملامت کرنے والوں کی ملامت ہے، یہ ان کو پریشان نہیں کرتی ہے، ان کو معلوم ہے میرا ہدف کیا ہے، میری خلقت کا ہدف کیا ہے، مجھے کس کام کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے مجھے کام کرنا ہے، مجھے کام کرنا ہے، چاہے وہ ملامت کرنے والا کچھ بھی کہتا رہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے، خدا جس کو چاہے عطا کرے، تم چاہتے ہو تو اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، یہ تو خدا کا فضل ہے کہ جس کو مل جائے، یہ جہاد کی توفیق، یہ فضل ہے خدا کا، نہ کہ انسان بھاگے کہ ہم مجھے کسی طرح سے جو ہے وہ امام کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، کہیں میں اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا لوں، نہیں، بلکہ آگے بڑھ بڑھ کر قاسم کی طرح، اے امام میرا بھی نام ہے کہ نہیں۔ خوب یہ جو چیزیں ہم مصائب میں سنتے ہیں، جب واقعہ کربلا کے اندر سنتے ہیں، یہ ہم کو کس چیز کی طرف کہتے ہیں؟ بلاتا ہے کہ آؤ آگے بڑھو، نہ کہ چھپنے کی کوشش کرو کہ ذمہ داریوں سے فرار کرنے کی، نہیں، امام سے کہے مجھے آپ کچھ کہیں، میری ذمہ داری لگائیں، میں کام کرنے کو تیار ہوں، میں جہاد کرنے والا میں مجاہد بننا چاہتا ہوں، نہ کہ ان کی طرح کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ جا کے اپنا کام کر لیں۔ تو خدا یہ فضل اس کو، یعنی خدا کا فضل ہے جس کو یہ دینا چاہے، یہ تو انسان اس کو پھر خوش ہونا چاہیے، اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، یہ ہے عزیزان محترم، یہ جو تبعیت ہے انسان کی، جو پیروی ہے، پیروی کرنا عمل کے اندر، کہ اس اتنی زیادہ ہم جو حدیث سنتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم کہتے ہیں امام کو کہا گیا کہ آپ رسول سے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، یہ جو منیت کا جو مقام ہے کہ مجھ سے ہونا، یہ عجیب ہے، یہ فقط جو ہے امام، اگر میں کہوں کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اس مقام پہ تو آپ تعجب نہ کریں۔ قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو شخص بھی میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے، فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ منیت کا ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ فقط و فقط جو ہے امام حسین کا رابطہ جو ہے رسول اللہ سے جو ہے منیت والا ہو سکتا ہے۔ ہاں، فرق کیا ہے؟ وہاں پہ فرق یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وَأَنَا مِنْكُمْ، وہ مخصوص ہے ان کے لیے کہ رسول خدا کا یہ کہنا کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ جو چیز ہے، یہ جو مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ ان کو حاصل ہے۔ لیکن وہ جو پہلی چیز ہے کہ ہم یہ کہنا کہ ہاں یہ شخص، جس طرح سے سلمان کے لیے کہا گیا سلمان منا اہل البیت، ہے کہ نہیں، سلمان ہم میں سے، ہم اہل بیت میں سے، تو یہ چیز مخصوص نہیں ہے کہ فقط ہم کہیں کہ بعض نہیں جن کا نام تاریخ میں آیا، ایک عمومی قاعدہ ہے، ایک عمومی، ایک جنرل، ایک قانون بتایا گیا کہ ہر وہ شخص فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، لیکن اسی کو مزید کھول کے، مزید جو ہے وضاحت کے ساتھ، مزید ایک جگہ پہ سورہ بقرہ کے اندر اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے، جہاں پر یہی قوم بنی اسرائیل جو ہے، ایک وقت آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اور پھر
چندین سالوں کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس قوم کے پھر مشکلات آتی ہیں، مختلف مصائب کے اندر پریشان ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک جگہ پہ آ کے اب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک جو ہے کسی کو ایسے لیڈر کو قرار دیا جائے کہ جو ہم کو اس سے نجات دے. تو یہاں پہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر واقعہ آپ نے سنا ہوگا طالوت اور جالوت کا. تو یہاں پہ فلما فصل طالوت بالجنود، اب یہ طالوت ان کے لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ جو اس قوم کو دوبارہ سے نجات دے گا اور ان کو اس راستے کے اوپر ان کو اس مشکلات سے نجات دے کے. تو کہا کہ فلما فصل طالوت بالجنود، اب یہ جو خود ہیں جو آتے ہیں آ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمیں کوئی ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایک کمانڈر کی ضرورت ہے کہ جس کا ہم ساتھ دیں گے اور یہ ہوگا اور ہم ان کا ساتھ دے کے اس راستے پہ نجات حاصل کر سکیں گے. جب یہ ہو جاتا ہے، ان کو لیڈر مل جاتا ہے طالوت کی شکل میں، اور وہ جب لشکر تیار ہو جاتا ہے تو قال ان اللہ یبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی. یہاں پہ طالوت آ کے ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم لشکر میرے ساتھ ہو اور تم نے بہت جو ہے عزم کا اظہار کیا ہے، بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تمہارے یہاں پہ خدا کا امتحان پہلے سے بتا دیا. ایسا بھی نہیں کہ امتحان بغیر بتایا ہوا تھا، یہ بھی عجیب ہے. بالکل واضح کہا کہ دیکھو تمہارا ایک امتحان ہوگا. اس امتحان کے اندر وہ امتحان کیا ہوگا؟ تمہیں خدا ایک نہر کا امتحان، پانی کے امتحان میں مبتلا کرے گا. ہم لوگ جائیں گے آگے، ایک دریا، ایک نہر آئے گی، جو اس نہر سے پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. فلیس منی، دوبارہ سے لفظ پہ غور کریں، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، لیکن جو اس میں سے چکھے گا بھی نہیں وہ مجھ سے ہوگا. دوبارہ سے فانہ منی، وہ مجھ سے ہوگا. الا من اقترف غرفۃ بیدہ، ہاں، اور ایک اور تیسرا گروہ ہوگا کہ جو تھوڑا بہت پانی پی لے گا. یعنی ایک نے تو بالکل سیراب ہو جائے گا، اس سے اتنا پیے گا کہ بالکل سیراب ہو گیا. وہ تو کہا کہ واضح طور پہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا. اور ایک گروہ ہوگا کہ جو بالکل چکھے گا بھی نہیں، وہ مجھ سے ہوگا. اور ایک اور تیسرے گروہ کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بیچ کے ہیں، مثلا ایمان نہ اتنا زیادہ قوی ہے نہ اتنا زیادہ ضعیف ہے. یہ لوگ کون ہوں گے کہ جو تھوڑا سا چکھ لیں گے، اس پانی سے پی لیں گے. فشربوا منہ الا قلیلا منہ. اور پھر جو ہے کہا کہ جب یہ سب تمام ہو گیا، اب ان میں سے بعض نے تو بالکل پی لیا، بعض نے بالکل نہیں پیا، اور بعض نے تھوڑا سا پی لیا. اب جب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ ایمان لانے والے تھے واقعی، جنہوں نے بالکل بھی نہیں چکھا تھا، وہ لوگ تو ان کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ سیراب ہو چکے تھے، کہا کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم اپنے اندر کوئی طاقت محسوس نہیں کرتے کہ ہم آ کے لڑ سکیں. یعنی اس امتحان میں جب ناکام ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ بالکل حال و حوصلہ نہیں ہے کہ اس جالوت کا جا کے، جالوت ایک بہت بڑی طاقت تھی جس کے مقابلے میں طالوت کو بھیجا گیا تھا. تو کہا کہ ہم اپنے اندر وہ طاقت اور ہمت محسوس نہیں کرتے کیونکہ اس امتحان کے اندر شکست کھا جاتے ہیں. قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ کم من فئۃ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے بالکل بھی اس پانی سے چکھا بھی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یقین ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین تھا. انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے اس تاریخ انسانیت کے اندر کہ قلیل جماعت نے جو ہے کثیر جماعت کے اوپر غلبہ حاصل کیا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم لڑیں گے جا کے. اور یہ لوگ جاتے ہیں اور یہی قلیل جماعت ہے کہ جو غلبہ حاصل کرتی ہے. یہاں پہ بھی کیا کہا کہ وہ لوگ جو کامل اطاعت کریں گے، جنہوں نے بالکل بھی جو ہے ایک ذرہ بھی اس نہر کے قطرے سے نہیں چکھا، کہا کہ یہ مجھ سے ہیں. تو انسان اگر چاہے واقعی اس میں نیت کی منزل پہ فائز ہونا تو ہو سکتا ہے. اور ہماری کوشش کب ہوگا کہ جب کامل اطاعت کے اندر انسان آ جائے، ذرا برابر بھی اس کے اندر یہ نہ ہو کہ نہیں میں اپنا بھی سوچوں، اپنا بھی جو ہے وہ کیلکولیشنز کرنا شروع کروں، اپنی بھی لاجک لگانا شروع کروں. نہیں، جو مجھ سے کہا گیا ہے اس کے مطابق جب عمل کرنا شروع کروں گا تو ہر انسان جو ہے اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی اگر ہماری اطاعت کرو گے، پیروی کرو گے تو یہ شخص مجھ سے ہے. فإنہ منی، یہ مقام انسان حاصل کر سکتا ہے. تو یہ عزیزان محترم ہماری اور اس فرش اعضاء سے، ان شبوں سے کیا انسان کو حاصل کرنا چاہیے، کیا اس کو دعا ہونی چاہیے، کیا اس کو مانگنا چاہیے کہ انسان اس طرح سے پیروی کرنے والا ہو جائے، اس طرح سے اس راستے پر چلنے والا ہو جائے کہ اس کے اندر وہ بصیرت آ جائے کہ جب پوری دنیا امام علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کے چلی جائے تو یہ نہ جائے، یہ اس جگہ پہ جو ہے وہ ثابت قدم رہے. کتنا مشکل ہوگا اس زمانے کے اندر جب اصحاب نے دیکھا ہوگا، جب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ امام علیہ السلام کے بنی ہاشم کے علاوہ کوئی 45-50 کے قریب افراد ہیں جو امام علیہ السلام کے ساتھ ہیں. وہ جب یہ دیکھتے ہوں گے وہ اتنے بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اچھا اس شخصیت اس نے بھی ساتھ نہیں دیا، اپنے محلے کے عالم دین سے آگے پوچھا، اس نے بھی ساتھ نہیں دیا. وہ فلان قاضی، اس نے بھی ساتھ نہیں دیا. وہ سیاسی لیڈر
جب کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا اس کا مطلب انہوں نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا، ان کے پاس بھی تو احادیث ہوں گی، انہوں نے بھی تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا، یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی تو مومن ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کیا کرتا ہے، اگر کامل اطاعت کے اندر نہ آئے اور اس کے پاس بصیرت نہ ہو، وہ چیز جو کہ امام علیہ السلام کے اصحاب دیکھ رہے تھے، وہ چونکہ باقی لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، اس لیے امام علیہ السلام کو آ کے مشورہ دیتے تھے کہ نہیں آپ یوں کر لیں، یوں بہتر ہے، یا جس کے ایمان ضعیف تھا وہ اصلا جانا ہی نہیں چاہتا جہاد کے اوپر۔ تو ذہن محترم یہ چیزیں انسان اگر اس فرش ازاں سے، ان شبوں سے، خاص طور پر آج کی شب عاشور کہ جو اصلا ہے ہی عشق کی رات ہے، کتنے زیادہ امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب دیکھیں کہ اس عشق کے اندر کہ آج کی رات کو کس طرح سے گزارا ہے، یا آخری رات جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خدا کے ساتھ راز و نیاز کا ہم کو ایک آخری موقع ملا ہے، اس کو امام علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اس رات کو اس طرح سے گزارنے کی انسان کوشش کرے، اور اپنے امام کے درمیان اس طرح سے وہ رابطے کو برقرار کرنے کی کوشش کرے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کر سکیں، اس طرح سے کلام کر سکیں کہ اے امام، اس طرح سے کربلا کے میدان میں 61 ہجری کے اندر ہمارا امام تنہا تھا، آج آپ بھی تنہا ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ لبیک کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کی آواز پہ لبیک کہنے کو تیار ہوں۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں، چاہے آپ مجھے اذن رخصت بھی دے دیں، کہہ بھی دیں کہ تم چلے جاؤ، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر امام کہیں کہ اس راستے کے اندر دیکھو مشکلات بہت ہوں گی، پریشانیاں بہت ہوں گی، لوگوں کے طعنے ہوں گے، زخم زبان ہوں گے، ظاہری مشکلات ہوں گی، باطنی مشکلات ہوں گی، لیکن انسان ایک عزم کے ساتھ امام علیہ السلام سے عہد کرے کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جو آپ سے عشق ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا نام لیں، ان پر آنسو بہائیں، لیکن امام علیہ السلام جو کہ منتظر ہیں ہمارے کہ اپنے جد کا انتقام لے سکیں، ان کی کسی طرح سے کمک نہ کریں، ان کی کسی طرح سے نصرت نہ کریں۔ کہ آج کی رات انسان اپنے اور اپنے خدا کے درمیان اس طرح سے کلام کرے، خدا سے اس چیز کو طلب کرے کہ اے خدا مجھے اس چیز کے قابل بنا دے کہ میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہو جاؤں، بڑی سے بڑی قربانی، مال کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، عزت کی قربانی، اور سب سے بڑھ کر پھر انسان خود اپنی جان کی قربانی۔ آخری چیز جو انسان دے سکتا ہے، سب سے بڑھ کر چیز جو انسان کے پاس موجود ہے، اس کی جان ہے، کہ میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، ہر چیز اس راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کی رات گزر جائے گی، یہ رات بہت سارے سالوں سے گزرتی آ رہی ہے، آج کی رات بھی گزر جائے گی، معلوم نہیں کہ اگلے سال یہ رات ہم کو نصیب ہو۔ دیکھیں ان زمانوں کے اندر خاص خصوصیات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی شب کے اندر جو ہے قرآن کو نازل کر دیا گیا وہ تو لیلۃ القدر بن گئی، نہیں، وہ لیلۃ القدر کے اندر، اس رات کے اندر ایک خاص چیز تھی کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ آج کی شب کے اندر کچھ ہے کہ جس کے اندر اس طرح سے انسان نے اپنے رب کے ساتھ جو ہے ایک معاملہ کیا ہے، بس اس رات کے اندر ایک خصوصیت ہے، شاید میں بھی اس رات کے اندر اس سے استفادہ کر سکوں، شاید مجھ کو بھی کچھ مل جائے، شاید آج کی رات میں بہت سے لوگوں کو سوار کیا جا رہا ہو اس کشتی نجات کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غافل رہ جاؤں، اس کشتی پہ سوار نہ ہو پاؤں، یا آگے بڑھ جائے میں پیچھے رہ جاؤں۔ کتنا بڑا انسان جو ہے ایک گھاٹے کا سودا ہے، یہ اس غفلت سے انسان باہر نکلے۔ آج کی رات کو جب امام علیہ السلام نے کہا کہ اے عباس جاؤ ایک اور رات کی مہلت لے کر آؤ، کیوں؟ حسین جو ہے نماز سے محبت کرتا ہے، حسین کو قرآن پڑھنا عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک رات اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں۔ کتنا عشق ہے حسین علیہ السلام کو عبادت خدا سے، نماز سے۔ اے خدا ہمیں ہمارے دلوں کے اندر نماز کی اور قرآن کی اسی طرح سے محبت برقرار کر دے۔ اس رات کو آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس طرح سے
کہا کہ جب اصحاب کے خیموں کے پاس سے گزرا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے شہد کی مکھی ہے کہ بھنبھنانے کی آواز آ رہی. اس طرح سے قرآن کی تلاوتوں کے اندر اور نمازیں پڑھنے کے اندر مشغول تھے اصحاب. اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ ڈوبے ہوئے ہیں اس عشق کے اندر. اس طرح سے عبادت خدا ہو رہی ہے کہ کل کو اپنے آپ کو اس بارگاہ خداوندی کے سامنے پیش کرنا ہے. کوئی مغفرت کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی اپنے لیے یہ دعا کر رہا ہوگا کہ کل جب ان شدید مشکلات کے اندر ایسا نہ ہو کہ میرے قدم ڈگمگا جائیں، ایسا نہ ہو کہ میں اس امتحان کے اندر سرخرو نہ ہو پاؤں. یہ رات گزری ہے، اسی رات کے اندر امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو صبر کی تلقین کی ہے، سمجھایا ہے کہ دیکھو بہن، سخت مراحل آگے آنے والے ہیں. ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بیوی برداشت نہیں کر پاتی ہیں، غش کر جاتی ہیں. امام علیہ السلام سمجھاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. دیکھو زینب، تو بھی بہت صبر سے کام لینا ہے. کس طرح سے امام علیہ السلام نے تسلی دی ہوگی، کس طرح سے بی بی زینب کے دل کو اس طرح سے اس میں صبر آیا ہوگا کہ آپ نے ان مشکلات کو برداشت کیا ہوگا. ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ مشکلات جو زینب کبریٰ نے برداشت کی ہیں اس تاریک، اس وحشت ناک میدان میں، ان بھیڑیوں، ان جانوروں کے درمیان، کہ جب امام علیہ السلام آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کتنا صبر چاہیے، کتنا حوصلہ چاہیے. صبح عاشور ہوتی ہے، حضرت علی اکبر کی اذان سے ایک ایسا شخص جو کہ رسول خدا سے کتنا زیادہ نزدیک ہے اپنی صورت میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، جب انہوں نے اذان دی ہوگی، اس لشکر اشقیاء کے اندر کوئی نہیں تھا کہ جو اس آواز کے اوپر سوچتا کہ یہ تو پیغمبر کی آواز ہے. کتنا زیادہ ایک قوم گر چکی ہے. جنہوں نے دعوت دی ہے وہی آج آپ کو شہید کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. شہید کرنا تو درکنار، پانی کا ایک گھونٹ نہیں دینا چاہتے. ایک ایک کر کے اصحاب جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. امام علیہ السلام کی تنہائی بڑھ رہی ہے. امام علیہ السلام جیسے جیسے عصر عاشور کا وقت نزدیک ہو رہا ہے، تنہا سے تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں. کتنا تنہا ہے امام، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل بیت نے قربانی دینا شروع کی. امام کی تنہائی میں اضافہ ہوا. امام علیہ السلام اپنے بہترین اصحاب کو جب دیکھتے ہوں گے کہ شہید ہو گئے، ہم میں سے کوئی باقی نہ رہا، علی اکبر باقی نہ رہے، قاسم باقی نہ رہے، اون و محمد باقی نہ رہے، عباس باقی نہ رہے، اب ایک چھوٹا علی اصغر ہے، یہ بھی چلا گیا. امام علیہ السلام اس حالت کے اندر آواز دیتے ہیں، یاد کرتے ہیں اپنے اصحاب کو. اے مسلم ابن عقیل، اے مسلم ابن اوسجا، اے حبیب ابن مظاہر، اے ہانی ابن عروہ، اے زہیر ابن قین، کہاں ہو؟ کیوں تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے؟ کوئی ہے کہ جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ کوئی ہے جو اس امام کی مدد کرے؟ آتے ہیں رخصت کے لیے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے رخصت کرنے کے لیے. سخت ترین مقام ہے کربلا کا یہ رخصت، بے خدا حافظی. امام علیہ السلام جب دیکھتے ہوں گے اپنی بہنوں کی جانب، ان کی چادر کی جانب، ان کے ہاتھوں کی جانب، نہیں معلوم کس طرح سے، اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب بابا کو دیکھتی ہوں گی، بابا ہم کو کہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کن کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں. امام علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. صبر کی تلقین کرتے ہیں، رن پہ جاتے ہیں، لڑنا شروع کرتے ہیں، زخموں سے چور ہونا شروع ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لعین آواز دیتے ہیں کہ حسین کے خیام میں آگ لگا دی گئی. امام علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں کہ خیموں میں آگ لگ گئی، فوراً خیموں کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ دشمن کتنا پست ہے. امام حسین علیہ السلام کو ستایا جا رہا ہے. ان کو معلوم ہے کہ اگر خیموں کی کچھ بات ہوگی امام برداشت نہیں کر پائیں گے. اس طرح سے امام علیہ السلام کو تذیت کی گئی، اس طرح سے ستایا گیا اس تنہا امام کو. امام آتے ہیں، بیویاں دوبارہ جب امام آتے ہیں دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں کہ امام علیہ السلام پھر آ گئے ہیں. امام علیہ السلام کو دوبارہ سے اپنے حصار میں لے لیتی ہیں، اور پھر امام علیہ السلام دوبارہ سے رخصت کرتے ہیں. ایک اور موقع ملتا ہے امام علیہ السلام کو رخصت کرنے کا. کہتے ہیں اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، علیکن من السلام، میرا آخری سلام قبول کرو. صبر کی تلقین کرتے ہیں.
نہیں معلوم کس طرح سے بیویوں نے جب خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو بیویاں پیچھے پیچھے آتی ہیں. حسین کہتے ہیں واپس چلی جاؤ. کیسے برداشت کریں, کیسے برداشت کریں. جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. ایک بچی ہے جس نے اس ذوالجناح کو اپنی باہوں میں لے رکھا ہے. اترتے ہیں, سکینہ سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی دیکھو, اس کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں. بیٹی رونا شروع کرتی ہے, گریہ وزاری شروع کرتی ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو سکینہ, تمہارے آنسوؤں سے میرا دل جلتا ہے, اس باپ کے دل کو مزید نہ جلا. دیکھو میرے مرنے کے بعد جتنا تم کو رونا ہو رو لینا, لیکن میں کہوں گا اے امام, اس بچی کو تو آپ کے مرنے, آپ کی شہادت کے بعد بھی رونے نہیں دیا گیا. اگر یہ رونا چاہتی تھی تو کوئی تماچے مارتا. یہ کیسی یتیمہ ہے کہ جس کے سر پر کوئی ہاتھ تو نہیں پھیرتا, کہ جس کی بالیاں چھین لی جاتی ہے, کہ جس کے دامن میں آگ لگ جاتی ہے, کہ جس کو تازیانے مارے جاتے ہیں. امام علیہ السلام آتے ہیں, بی بی کو سمجھاتے ہیں, جنگ پر آتے ہیں, دوبارہ سے جنگ شروع کرتے ہیں. جب تک امام علیہ السلام کی لا حول ولا قوت الا باللہ کی آواز آتی رہتی ہے, بیبیوں کے دلوں کو ڈھارس ہے کہ امام زندہ ہے. ایک وقت وہ آتا ہے, امام علیہ السلام تھک ہار کر ایک نیزے کے سہارے کھڑے ہیں, تھوڑی استراحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک پتھر آتا ہے کہ جو آپ کے پیشانی پہ پیوست ہوتا ہے, پیشانی سے خون بہنا شروع ہوتا ہے. امام علیہ السلام چاہتے ہیں اس خون کو خشک کریں, اپنے دامن کو اٹھاتے ہیں کہ یہاں پر ایک ملعون ایک تیر سے شعبہ چلاتا ہے, ایک ایسا تیر جو کہ زہر آلود ہے, امام علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے. یہ تیر سے شعبہ کہ جو زہر آلود ہے, امام علیہ السلام برداشت نہیں کر پاتے, اس تیر کو نکالنا چاہتے ہیں, نہیں نکال پاتے. اپنی پشت پر, اپنی پشت سے اس تیر کو باہر نکالتے ہیں. یہ تیر تو باہر نکل آتا ہے لیکن ایک خون کا فوارہ ہے. امام علیہ السلام اپنے آپ کو اس گھوڑے کے پر برداشت نہیں سنبھال پاتے. یہ گھوڑا, یہ ذوالجناح با وفا اس طرح سے اپنے آپ کو زمین کربلا سے نزدیک کرتا ہے, اپنے آگے کے پیروں کو آگے کرتا ہے, پیچھے کے پیروں کو اور پیچھے کرتا ہے کہ امام علیہ السلام آسانی سے زمین کربلا پر آ سکے. امام علیہ السلام زمین کربلا پر, اس گودال کربلا کے اندر, اس قتل گاہ کے اندر امام علیہ السلام آتے ہیں. اب اپنے رب سے آخری کلام کرنا شروع کرتے ہیں. وہ آخری مناجات ہے حسین کی, صبر ہے, شکر ہے, خدا سے ناراض و نیاز ہے. یہاں پر ایک وہ شمر ہے کہ جو اب امام حسین علیہ السلام کے سینے کے اوپر, امام حسین علیہ السلام کے سینے کے اوپر سوار ہوتا ہے. نہیں معلوم کہیں سے ایک بہن ہے کہ جو دیکھ رہی ہے, ایک بہن ہے کہ جو بھائی کو دیکھ رہی ہے. کس حالت میں دیکھا ہوگا نہیں معلوم کربلا کی سرزمین پہ زلزلہ کیوں نہیں آ گیا. امام علیہ السلام شمر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں مجھے خبر دی گئی ہے کہ مجھے اس طرح سے شہید کیا جائے گا. کچھ کتوں کی مانند شخص ہوگا کہ جس کے جسم پہ پیسی کے آثار ہوں گے. شمر کو غصہ آتا ہے, امام حسین علیہ السلام کو ان کے چہرے کے بل لٹا دیتا ہے, اور اپنے ہاتھ میں وہ خنجر ہے, لیکن وہ خنجر کند خنجر تھا, وہ خنجر تیز خنجر نہیں تھا. یہاں عزیزان محترم, یہ جو خنجر چلتا ہے ایک بار میں نہیں, یہ خنجر چلتا رہتا ہے. نہیں معلوم کس طرح سے یہاں بھی وہ بہن ہوگی جو دیکھ رہی ہوگی. بالآخر یہ سرزمین کربلا پر وہ آندیاں, وہ طوفان, وہ ذوالجناح واپس آتا ہے, خیموں کی جانب ہنہناتا ہوا آتا ہے. جب وہ پردہ ہٹایا جاتا ہے, بیبیاں سمجھتی ہے کہ امام علیہ السلام دوبارہ آئے ہیں, لیکن اب جو ذوالجناح آیا ہے یہ خالی ذوالجناح ہے, اس پہ سوار نہیں ہے. بی بی سکینہ آگے بڑھتی ہے, کہتی ہے اے ذوالجناح مجھے بس اتنا بتا دے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے اتنا بتا دے, کیا میرے بابا کو شہادت سے پہلے پانی پلایا گیا یا پیاسا ہی مار دیا؟